اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو الحاد کے سلسلے کے بارے میں اس کو رد کرنے میں جاری ہے۔ بہت اہم گفتگویں آپ کی خدمت میں ہوئی ہیں۔ بہت سارے جو مغالطے ہیں، فیلسیز جن سے ملحدین استفادہ کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ان کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ ایک اہم مغالطہ و فیلسی جن سے وہ استفادہ کرتے ہیں اور مختلف درسوں میں اس کو رد کیا ہے اور صحیح جو نظریہ ہے اس کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ملحدین یہ سمجھتے ہیں کہ جس خدا کے ہم قائل ہیں وہ خدا ایسا ہے کہ جو اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد اب کائنات سے کوئی سروکار نہیں رکھتا، اور اگر ہم کسی علت، مادی علت، ظاہری علت کو نہیں جان سکتے کسی فعل کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں، تو ہم اس کی نسبت خدا کی طرف دے دیتے ہیں کہ تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہی ہے، دوبارہ تکرار نہیں کرنا۔ تو لہٰذا انہوں نے سمجھا کہ دین یہ عقیدہ رکھتا ہے یا دین کا خدا جو ہے وہ ایسا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو بشر سے، اس کو خدا کی طرف نسبت دے دیں کہ یہ خدا نے کیا ہے۔ تو اب چونکہ سائنس نے ترقی کر لی ہے اور بہت ساری علتوں کو کشف کرنا شروع کیا ہے، بہت سارے جو معمہ ہیں وہ حل کیے ہیں سائنس نے، وہ مسائل کے جو پہلے کبھی حل نہیں ہو رہے تھے سائنس نے آ کے اس کو حل کر دیا ہے، علتیں کشف ہوتی جا رہی ہیں ہر چیز کی، تو اب خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا خدا کا انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ یا سائنس یا خدا۔ اس طریقے کا تقابل اور تصادم جو ہے وہ ایجاد کیا اپنے ذہنوں کے اندر، پھر بیان کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر جوانوں کے سامنے، اور جو دین کے بارے میں اچھی طرح سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا یا دینی تعلیم ایک حد تک جو ضروری ہے وہ بھی حاصل نہیں کی ہوتی، تو اس قسم کی باتیں سن کے وہ بھی شک کا شکار ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات ان کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو عرض کیا تھا کہ دین جس خدا کو مانتا ہے وہ خدا ایسا ہے کہ اس نے اس کائنات کو خلق بھی کیا ہے اور لحظے بے لحظے، لمحے بے لمحے اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے۔ چاہے آپ کسی فعل کی علت جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، خدا اس کائنات کے اندر اپنا فیض نازل کر رہا ہے۔ اگر خدا اپنا فیض نازل کرنا، اس کائنات پر اپنی نظر کرم کرنا چھوڑ دے تو یہ کائنات نابود ہو جائے گی۔ اور اس بات کو آیات قرآن کے ذریعے بھی آپ کو سمجھایا، اور عقلی طور پر بھی آپ کے سامنے کچھ مطالب رکھے کہ ہم جس طریقے سے عقلی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ مخلوق ہمیشہ خالق کی محتاج ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں مطالب بیان ہوئے کہ دین کا جو خدا ہے، دین اسلام کا مخصوصاً جس طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ خالق بھی ہے اور رب بھی ہے، یعنی اس کائنات کو لمحے بے لمحے چلا رہا ہے، نہ یہ کہ اس کائنات کو خلق کر کے اب اس کائنات کا نظارہ کر رہا ہے جس طرح کے بعض افراد قائل ہیں۔ تو چونکہ اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، میں اس مطلب کو آگے بڑھا کر مزید مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا کائنات کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا یا خدا کائنات کے اندر مداخلت نہیں کرتا، یا گاڈ آف دا گیپس کا جو نظریہ ہے، اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ہمیں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ اس زمانے میں جو اسلام کو نہیں مانتے تھے، مثلا یہودی تھے یا جو خدا کو نہیں مانتے تھے لیکن ان کے ذہن میں اس طرح کا سوال آتا تھا، تو وہ قائل تھے کہ خدا جو ہے وہ ایسی ذات ہے کہ جو محدود ہے، یعنی قرآن نے اس کی تعبیر کی ہے کہ
یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور قرآن پھر واضح کرتا ہے کہ نہیں، خدا کے ہاتھ بندھے نہیں ہیں بلکہ کھلے ہیں۔ ملاحظہ کریں سورہ مائدہ آیت نمبر 64، ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ یہود کہتے تھے کہ اللہ کے جو ہاتھ ہیں، اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ بندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم، مذمت کی جا رہی ہے کہ ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہو اس بات پر کہ جو یہ کہتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ اب یہاں پر ید کی تعبیر جو استعمال ہوئی ہے، چونکہ یہ ایک الگ بحث ہے، اشارہ بھی کیا ہے اپنے پچھلے درسوں کے اندر، کہ خدا جس کے ہم قائل ہیں وہ نہ جسم رکھتا ہے، نہ مکان رکھتا ہے، نہ زمان رکھتا ہے، وہ امٹیریل ہے، وہ مجرد ہے، زمان و مکان سے ماورا ہے۔ تو ید کی جب تعبیر آتی ہے یا اس قسم کی جو اور تعبیریں آ جاتی ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر کنایا ہوتا ہے ایک اور مطلب کی طرف۔ تو یہاں ید سے مراد قدرت ہے، ید اللہ یعنی خدا کی قدرت۔ یہود قائل تھے، یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں، یعنی خدا جو ہے وہ محدود ہے، وہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ اب یہ کیوں کہتے تھے؟ قرآن کی دوسری آیات کے اندر بھی اور تفسیر کے اندر بھی آپ جا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ مثلا بعض اوقات یہ تمسخر کے لیے کہتے تھے، مثلا خدا نے جب کہا کہ قرض دیا کرو، قرض حسنہ دو خدا کو، اور یہ خدا کو دیا جا رہا ہے، اس قسم کے مفہوم کی جو آیات ہیں تو یہ پھر مسخرہ کرتے، دیکھیں یہ خدا جو ہے وہ محتاج ہو گیا، بلکہ آیت کے اندر ہے بھی کہ یہ خود کہتے تھے ہم جو ہیں وہ غنی ہیں، خدا جو ہے وہ فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کا تمسخرانہ جو ہے وہ مذاق کرتے تھے اور پھر مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے۔ تو یہ آیت بھی انہی کے بعض عقیدوں کی طرف جب وہ اشارہ کر رہی ہے۔ یہود تھے کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خدا فرماتا ہے یداہ مبسوطتان، ہاتھ کھلے ہیں دونوں۔ قدرت الہی جو ہے وہ لامحدود ہے، خدا کہیں پر بھی محدود نہیں ہے۔ ینفق کیف یشاء، اور انفاق کرتا ہے جیسے چاہے انفاق کرتا ہے۔ یعنی یہاں سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ یہ جو گاڈ آف دا گیپس کا نظریہ ہے، یہ آیت اس نظریے کی طرف بھی ناظر ہے۔ ہم ایک اصل جو ہے یہاں سے نکال سکتے ہیں اور رد کر سکتے ہیں قرآن کے ذریعے۔ عقلی طور پر تو میں نے عرض کیا ہے، لیکن قرآن کی اس آیت کو بھی ناظر سمجھیں گے کہ خدا یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ گاڈ آف دا گیپس کا جو نظریہ ہے وہ غلط ہے۔ خدا لمحے بلمحے اس کائنات کو چلا رہا ہے اور اس کا فیض محدود نہیں ہے اور کوئی اس کے فیض کو روک نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے گاڈ آف دا گیپس کا نظریہ، قرآنی اعتبار سے باطل ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ملاحظہ کریں تو جیسے میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ قرآن کے اندر جو تعبیر استعمال ہوئی ہے، خالق کے ساتھ ساتھ رب کی تعبیر بھی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ مختلف آیات ہیں، مثلا آپ دیکھیں ابتدائے قرآن کے اندر ہی سورہ الحمد کے اندر ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے پروردگار کی، اللہ کی کہ جو رب العالمین ہے۔ اس کے علاوہ انی اخاف اللہ رب العالمین، تبارک اللہ رب العالمین، اسی طریقے سے هو رب کل شیء، اور اسی طریقے سے بعض آیات میں ہے کہ قل من رب السماوات والارض قل اللہ، تو کہو کہ کون ہے سماوات زمین اور آسمان کا رب، تو کہہ دو کہ اللہ ہے۔ تو یہ رب کی بہت ساری آیات ہیں رب کی تعبیر سے۔ تو یہ بات اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ گاڈ آف دا گیپس کا جو نظریہ ہے کہ ہم فقط خدا کی طرف نسبت اس وقت دیتے ہیں کسی فعل کو کہ جب اس کی علت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، یہ نظریہ غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اس کائنات کے اندر جو فیض ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خدا کے اذن سے ہو رہا ہے۔ گاڈ آف دا گیپس کا نظریہ جو ہے وہ باطل ہے۔ یہ تو تھا اسلام کے بارے میں۔ ابھی ہم آتے ہیں مسیحیت کے بارے میں۔ ملاحظہ کریں میک گراف ایک مسیحی الہی دان ہے، یہ اپنی کتاب ڈاکنز گاڈ کے اندر جو ہے وہ
اس مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ کتاب اس نے ڈاکنز کے خلاف لکھی ہے کہ اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ڈاکنز نے دا گاڈ ڈیلوژن لکھی تھی، اس کے اندر بہت سارے مطالب ذکر کیے، تو یہاں پر پھر اس نے دا گاڈ ڈیلوژن کا نقد کیا ہے، اس کے نظریات کا۔ یہاں پر آ کے یہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دین اور سائنس اور ایمان اس کا کیا رابطہ پایا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ کہتا ہے کہ اگر عوامی اعتبار سے دیکھیں تو مختلف بعض نظریات پائے جاتے ہیں کہ جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی ہے اور وہ غلط نظریے جو ہیں وہ شمار ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقت کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جو دین کے ماہرین ہیں وہ اس گاڈ آف دا گیپس کے نظریے کو رد کرتے ہیں، اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک طرف سے دین اسلام کے ماہرین ہیں وہ گاڈ آف دا گیپس کے نظریے کو نہیں مان رہے، اور دوسری طرف سے مسیحیت کے اندر بھی ماہر ترین انسان ہے، یہ الہی دان ہے، ان کا تھیولوجسٹ ہے، بہت بڑا متکلم ہے ان کا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ماہرین جو ہیں مسیحیت کے اندر وہ گاڈ آف دا گیپس کے نظریے کو نہیں مانتے ہیں۔ بس یہ جو ایک اسٹرا مین کی پالیسی سے استفادہ کرتے ہیں وہ خود بخود یہاں پر رد ہوتا نظر آتا ہے۔ ملحد جو یہ مغالطہ کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ فقط وہیں پر اپنی جگہ بناتا ہے یا اپنا مقام بناتا ہے کہ جہاں پر جہل ہو، جہاں پر لا علمی ہو، پتہ نہ چل رہا ہو کہ اس کی علت کیا ہے، تو لہٰذا اس کی طرف نسبت دے دیتے ہیں، اور خدا قوت پکڑ جاتا ہے معاشرے کے اندر، لوگوں کی عقیدے میں آ جاتا ہے۔ اب چونکہ سائنس نے تمام علتوں کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے، بس یہاں پر خدا کی اب ضرورت نہیں ہے، اور یہ نظریہ باطل ہے کہ تفصیل سے آپ کے خدمت میں عرض کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔